الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. سورہ البقرہ آیت نمبر 247. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو ہم بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں. ان کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے. نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، بڑا کیا ہے، اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک یعنی بادشاہت دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا. پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، ان کو بادشاہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے. اس کے علاوہ قیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل، علم اور جسمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہے، الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے. چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہر نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ورثہ بھی ہے. فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے. یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو. صندوق یعنی تابوت، جو توب سے ہے، توب لفظ سے بنا ہوا ہے تابوت، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، لوٹتے تھے وہ تابوت کی طرف. اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. یہ تابوت بھی ان کے دشمن چھین کر لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا. یعنی طالوت ہی ہمارے بادشاہ ہیں، یہ نشانی کے طور پر اسی تابوت کو انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ یہ تابوت یہاں ہونا گویا حضرت طالوت کا ہمارا بادشاہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز یعنی معجزہ اور نشانی اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا. سکینت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت، خاص مدد کا ایسا نزول ہے، یعنی ایسا اترنا ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے. سکینت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل میں ایک خاص قسم کی سکون ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو اس صورت میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، وہاں اہل ایمان کے دل دشمن کی خوف اور رہبت سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور فتح و کامرانی کی امید سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو سکینت کا مطلب کوئی الگ سے سکینت نہیں ہے، بلکہ جنگ میں جبکہ بڑے اچھے دل والوں کے دل جو ہے کانپنے لگتے ہیں، لیکن جب سکون اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے تو اتنے
جو ہے کانپ لینے والے مناظر میں بھی اہل ایمان جو ہوتے ہیں استقامت کے ساتھ وہیں پر، اور انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ فتح ہمیں نصیب ہوگی۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ مزید آیات اگلی درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔